الحمدللہ. اور پھر ہمیں پورے باڈی پارٹ سلامت دی الحمدللہ. ایک ایک آپ اپنے باڈی پارٹ پہ غور کریں تو آپ کیا کہتے ہیں حیران ہو جائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے سب کچھ پلان کیا. ایک مشینریز ہیں ہمارے اندر، آٹومیٹک مشینریز ہیں جو ہر وقت چل رہی ہیں. اللہ اکبر. آپ نے ان کو چلا رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو چلا رہے ہیں الحمدللہ. تو اللہ کا شکر ادا کریں اس چیز پہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عطا کی ہے. بہت نعمتیں آپ اپنے ارد گرد دیکھیں. اولاد دی، گھر میں رہنے کے لیے ساری فیسلٹیز دی، مال دی الحمدللہ. اور ابھی آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. ساتھ ساتھ الحمدللہ بولتے جائیں. ذرا مجھے آواز تو نہیں آ رہی بٹ میں اس کو فیل کر سکوں کہ آپ لوگ واقعی الحمدللہ پڑھیں. بلکہ کمنٹ باکس میں آپ الحمدللہ لکھیں دل سے کہ اللہ رب العالمین تیرا شکر. کیونکہ یہ لیکچر آپ تک پہنچنا بھی تو ایک اللہ کی نعمت ہے نا، کہ جن نعمتوں پہ آپ شکر ادا نہیں کر رہے تو آپ شکر ادا کریں. بندہ ہل جاتا ہے کہ میرے پاس اتنا کچھ تھا، جو چیزیں نہیں تھیں میں ان پہ فوکس کر رہی تھی، تو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا اس پہ تو میں نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا. انسان ان چیزوں پہ فوکس کرتا ہے نا، اپنی پریشانیوں پہ فوکس کرتا ہے، لیکن وہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہیں وہ اس پہ ہم فوکس ہی نہیں کرتے. آپ مشکل میں، آپ پریشانی میں اوکے، لیکن آپ کو کوئی سننے والا مل جاتا ہے جسے آپ اپنا مشورہ لیتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں اپنا غم، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں. تو اس پر شکر ادا کریں کہ کوئی ہے جو آپ کو سن سکتا ہے، کوئی ہے جو آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے، کوئی ہے جو آپ کو دلاسا دلاتا ہے. اور پھر اس مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ آپ کو کھانا پینا تو آپ کا بند نہیں ہوا، آپ کو کھانا پینا بھی مل رہا ہے. پھر آپ کو یہ نعمت مل جاتی ہے کہ آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. یعنی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. جب مشکل وقت آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ نماز کی طرف جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے، صبر کرتے ہیں اور نماز کی طرف جاتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دیا سجدے کی تو اس پہ شکر ادا کریں اللہ کا الحمدللہ الحمدللہ. اس کے بعد آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں. یعنی جب آپ کے دل میں آنا شروع ہو جائے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اس کے پاس دیکھو کیا ہے، کمپیریزن ناشکری کو جنم دیتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے. یعنی آپ کے پاس گھر ہے، کوئی ایسا جس کے پاس گھر بھی نہیں ہے. اچھا ایک حدیث پہلے دیکھتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. جب تم میں سے کوئی اپنے سے افضل شخص کو دیکھے، یعنی ظاہری طور پہ وہ آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے، جس کے پاس مال اور اولاد ہے، تو اس سے چاہیے وہ اپنے سے کم درجے شخص کو دیکھے. یعنی کہ جیسے ہی آپ کا دھیان پڑے کہ ایسے انسان کے پاس جو آپ کو اپنے سے بہتر لگتا ہے، اس پہ اللہ کی زیادہ نعمتیں ہیں، تو فوراً سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے سے کم درجے شخص کو دیکھنا ہے، تاکہ آپ کے اندر ناشکری نہ آئے. کیونکہ ناشکری آپ کو پتہ ہے اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. قرآن میں آتا ہے نا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر شکر کرو گے یعنی احسان مانو گے میرا تو میں تمہیں اور دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. پر اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے. یعنی ناشکری کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اللہ کا شکر ادا کرنا کیا ہے کہ آپ کے پاس نعمتیں زیادہ آ جاتی ہیں، ملٹی پلائی ہو جاتی ہیں. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. زیادہ ہو جاتی ہیں وہ نعمتیں. تو اب جب جتنے لوگوں نے کمنٹ میں الحمدللہ کہا ہے اور جتنے لوگ سن رہے ہیں وہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ دل سے کہہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو یہ نعمتیں زیادہ ہو کے ملنے والی ہیں. جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں اس پہ اکڑنا نہیں ہے. آپ کے گھر میں کوئی نئی چیز آتی ہے، آپ نیا ڈریس لیتے ہیں، سپوز اگر آپ عید کے لیے ڈریس لیتے ہیں، یا آپ کے گھر میں بجلی لگ گئی ہے، گیس آ گئی ہے، آپ کے گھر میں آپ نے نئی فریج لے لی ہے، مائکرو ویو لے لیا، مشین لے لی ہے، تو یہ وہ چیزیں ایسی ہیں اللہ کی نعمتیں، ان پہ آپ نے شکر ادا کرنا ہے. یا اللہ تیرا شکر. اور یہ اکڑنا نہیں ہے، نہ کسی کے سامنے شو مارنی ہے کہ جی ہم نے تو ڈالنس کی لے لی، ہم نے تو ہائر کی لے لی، ہم نے تو اورینٹ کی لے لی. اس طرح کے کام نہیں کرنے، یہ غلط کام ہے. اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ آپ کو چیزیں زیادہ ہو کر ملیں. ٹھیک ہے. اچھا تو اپنے جو آپ جس کو نعمتیں کم ملی ہیں اس کو دیکھیں آپ، تو انشاءاللہ آپ کے دل میں شکر آئے گا کہ اللہ کا شکر ہے. آپ جو ہے وہ رکشے پہ جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کسی کو دیکھتی ہیں کہ بھئی اس کے پاس وہ گاڑی ہے بڑی زبردست ماشاءاللہ سے تبارک اللہ، تو میرے پاس تو نہیں ہے. تو فوراً اس شخص کو دیکھیں جو سائیکل پہ ہیں، جو پیدل ہیں، یا جس کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں، تو آپ فوراً سے شکر ادا کریں گے، یا رب العالمین تیرا شکر جس حال میں بھی تو نے رکھا ہے الحمدللہ. اور پھر جو مصیبتیں آتی ہیں اس سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اللہ ان کو دور کرے گا. ہم خوش تو نہیں ہوتے لیکن ہم دل سے یہ ضرور ذرا مشکل وقت آتا ہے لیکن یہ شکر ادا کریں الحمدللہ کہ اس کے اندر بھی آپ کے لیے آسانی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانیاں نہ ہوں، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی رکھی ہوتی ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں. جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں نا تو مائنڈ آف ہو جاتا ہے، اس کو آن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے.
کہ اس مشکل میں بھی دیکھیں کہ آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہاں کہاں آسانیاں پیدا کی ہیں. میں ایک دن یوں ہی میری طبیعت خراب تھی، تو جب میں سحری بنانے کے لیے اٹھی تو ظاہر ہے وہ چیز تو فرض ہے، آپ اٹھی تو اللہ کی طرف سے کہیں سے میرے لیے مدد پیدا ہو گئی ٹھیک ہے، اور وہ میرا کام کہیں سے بہت زیادہ آسان ہو گیا. اور آئی واز لٹرلی شاکڈ کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اتنی آسانیاں پیدا کری. تو اللہ کا بہت شکر ادا کیا. تو وہ جو پین تھی جس کے ساتھ مجھے سحری بنانی تھی، اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک آسانی رکھی تھی الحمدللہ. تو جب ہم مشکل حالات میں ہوتے ہیں تو ہمیں فوکس ان پہ بھی کرنا چاہیے جو ساتھ ساتھ آسانیاں ہیں آپ کے لیے، کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ٹف حالات کے لیے چنا ہے، یعنی وہ کام آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، تو اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہی آئے گی. جیسے غزوہ بدر تھی تو اس میں مسلمانوں کو وہ جنگ لڑنی تھی کافروں کے ساتھ، یعنی کہ وہ ضروری تھا لڑنا ٹھیک. تو اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مدد کی مسلمانوں کی. یہ نہیں کہ آپ چھوڑ دیں فرشتے ہی آ کے سارا کچھ کریں گے، ایسا نہیں ہے. آپ کو بھی کام کرنا ہے لیکن آپ کے ساتھ مدد لگ جائے گی. آپ کوئی بھی دین کا کام کرتی ہیں تو آپ پریشان نہ ہوا کریں. اس کے متعلق میسیجز آتے ہیں ہم یہ کام کرنے والے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں. تو دعا تو میں ضرور کرتی ہوں. آپ یہ یقین رکھیں کہ یہ اللہ کا کام ہے تو مدد بھی اللہ نے کرنی ہے. جو بندہ اللہ کے کام میں لگا رہتا ہے، اللہ کی راہ میں لگا رہتا ہے، اللہ کی قسم اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے. جب تک بندہ اللہ کے کاموں میں لگا رہتا ہے نا تو اس کی مدد آتی رہتی ہے. اب سوچیں اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی لائف ٹف ہوتی جا رہی ہے تو سوچیں آپ نے کوئی دین کا کام کو چھوڑ تو نہیں دیا. ہم جب دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اتنا ٹائم اس میں لگ گیا، لیکن یاد رکھیں اسی وقت نے آپ کے باقی سارے اوقات میں برکت ڈالی، آپ کے سارے معاملات میں برکت ہونی ہے. یہ تو ایک امیزنگ لائف ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرے. آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ جو بھی دین کا کام کر رہی ہیں، ضروری نہیں کہ آپ کسی ٹیم کے ساتھ ہی ہیں، ہو سکتا ہے آپ اکیلے کر رہی ہوں. یعنی آپ صرف واٹس ایپ اسٹوری پہ کوئی اچھی آیت لگا دیتی ہیں، کوئی اچھی چیز کر رہی ہیں، مطلب آپ اللہ کی راہ میں کام کریں. پھر آپ دیکھیں اللہ آپ کے معاملات میں کیسے آپ کی مدد کرتا ہے. جو بھی اللہ کے رستے میں لگ جاتا ہے بس سمجھیں اللہ اس کی مدد کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کے بعد آپ جو پہلے لوگ تھے ان کے اوپر جو مصیبتیں آئی ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو تب بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ وہ مصیبتیں ہم پر نہیں آئی. ہمیں جب کوئی ٹف ٹائم آتا ہے تو ہم جب اپنے پیرنٹ سے بات کرتے ہیں اور ہمیں اپنی ایگزامپل دیتے ہیں تو پھر ہم شرمندگی سے جھک جاتے ہیں کہ ان کو کیا کیا ٹف سچویشنز کا سامنا کرنا پڑتا تھا، ان کی لائف کتنی ٹف تھی، اتنی فیسلٹیز ان کے پاس نہیں تھی، یا وہ کس چیلنجز سے گزرے ہیں. آپ صحابہ کی زندگیاں دیکھ لیں گے، انبیاء کی زندگیاں دیکھ لیں تو ان کی لائف کتنی چیلنجز بھری تھی. اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیلنجز میں نہیں رکھا الحمدللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پیاری بیٹی ہاتھ سے چکی پیستی ہیں، آٹا پیستی ہیں اور چکی چلاتی ہیں، ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. امیجن نبی کی بیٹیاں اتنی پیاری. تو ایسے چیلنجز تو ہمارے ہے ہی نہیں ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کریں آپ الحمدللہ الحمدللہ. آپ کو پتہ ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا ابتدائی کلمہ کیا ہوگا، یعنی سب سے پہلے وہ کیا کہیں گے؟ وہ اللہ کا شکر ادا کریں. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے اور وہ یعنی اہل جنت، اور وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہم سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا الحمدللہ. یعنی کہ وہ انٹر ہو کے جنت میں یہی کہیں گے کہ اللہ نے مطلب جن جنتوں کا ہم سے وعدہ کیا تھا. ہم قرآن میں پڑھتے ہیں جنت کے ایکسپلینیشن پوری پڑھتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں کہ اس کو جنت ملے گی، اس کو دوزخ ملے گی. تو جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا تو اہل جنت جنت میں داخل ہو کے کہیں گے الحمدللہ. پھر آپ دیکھیں قرآن کا جو فرسٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ. سورہ فاتحہ جو الحمدللہ، تمام تر شکر، تمام تر تعریف اللہ ہی کے لیے. شکر یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، سب کچھ اللہ کے پاس واپس چلے جانا ہے، لیکن یہ جو آپ کی نیکیاں ہیں وہ سیو رہیں گی. جو شکر اور حمد آپ اللہ کی بیان کرتے ہیں یہ سیو رہے گی انشاءاللہ. تسبیحات جو ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے الحمدللہ. یا رب العالمین تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں جس حال میں بھی رکھا ہے الحمدللہ علی کل حال. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری زندگیوں کو آسان بنا دے اور ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کر دے، نہ شکروں میں شامل نہ کرے. آپ کو پتہ ہے جو شکر ادا کرتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے؟ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو شکر ادا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اور عطا فرماتا ہے. اس کے علاوہ قرآن میں آتا ہے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ. تو جو انسان شکر ادا کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو اللہ اسے کیوں عذاب دے گا؟ یعنی وہ انسان اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ جاتا ہے. اسی طرح سورہ آل عمران میں آتا ہے اور ان قریب ہم شکر ادا کرنے والوں کو جزا دیں گے. اللہ اکبر. جو بھی شکر ادا کرے گا اللہ اس کو بہترین جزا دیں گے.
ان قریب. اور آپ کو پتہ ہے بہترین جزا تو یہی جنت ہے. اس دنیا میں بھی آپ کو ملے گا انشاءاللہ اور آخرت میں بھی آپ کو ملے گا انشاءاللہ. تو آج کا آپ کا ٹاسک یہی ہے کہ اپنے آپ کو ایک اسٹرانگ اپنا کریکٹر کیسے بنانا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم قرآن سے لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا. اب کسی کے سامنے آپ بیٹھے ہیں تو آپ کا کریکٹر شو ہوگا کہ آپ ہر چیز پہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ. اور اگر آپ کسی کے پاس بیٹھی ہیں اور ناشکری کر رہی ہیں, میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس وہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب آپ ناشکری کر رہی ہیں. یو ڈونٹ ہیو اے اسٹرانگ کریکٹر. تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ الحمدللہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ شکر ادا کرتے ہیں نا تو دوسرا بندہ بھی تھوڑا سا ہل جاتا ہے کہ اس کے پاس اتنا کچھ نہیں ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرے, اور میرے پاس اتنا کچھ ہے اور پھر بھی میں کیا کریں. میں نے اکثر غریبوں کو دیکھا ہے لٹرلی. جب میں ان کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ اکبر, یہ کیسی مخلوق ہے. غریبوں کو دیکھا ہے, میڈس کو دیکھا ہے کہ وہ ناشکری نہیں کرتی, ان کو جو بھی ملتا ہے کہتے ہیں باجی اللہ کا شکر ہے, باجی اللہ کا شکر ہے, جو بھی اللہ کا شکر ہے. ان کے منہ سے میں نے شکر گزاری کے زیادہ کلمات سنے ہیں غریبوں سے. اس کے مقابلے میں جو امیر ہیں, جو لاکھوں کما رہے ہیں, ان کو پھر بھی ٹینشن لگی ہوئی, ہمارے اخراجات نہیں پورے ہو رہے. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والی زبان عطا فرمائے, شکر کرنے والا دل عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرما لے جو بھی ہم رمضان میں کر رہے ہیں. تو آج کا سیشن یہیں تک ہے انشاءاللہ. کل ہم نئی ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. اپنی دعا میں بہت بہت یاد رکھنا ہے, خاص طور پر سب کو یاد رکھنا ہے, تمام مسلمانوں کو یاد رکھنا ہے, اچھی اچھی دعائیں مانگنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بہترین طریقے سے عبادت کر سکیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر دکھا دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. میری زبان اٹک گئی آج اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے, کیونکہ اس میں بھی شکر ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دیکھیں اس میں بھی الحمد للہ آ گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.